السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ عمران خان کا خطاب اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا، لیکن خطاب کے دوران بہت سارے ان یوزول واقعات پیش آئے۔ ایک تو جب خطاب چل رہا تھا بار بار اس کو بیپ کیا جاتا تھا ٹی وی چینلز کے اوپر، اس کی جو میسج، ان کا جو پیغام تھا اس کو میوٹ کیا جاتا تھا۔ اس میں بہت ساری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں خطاب کے دوران۔ ایک تو جو آرمی کنٹ ایریا ہے لاہور کا، کنٹونمنٹ بورڈ کا، اس میں بہت سارے ٹینکس باہر آ گئے سڑکوں کے اوپر۔ یہ ایک حیران کن لمحہ تھا۔ بہت ساری جو فوجی تھے لاہور کینٹ میں، وہ ان تمام ٹینکوں کے سمیت باہر آئے۔ یہ اب چیزیں میچور ہوں گی تو اس کا پتہ چلے گا، لیکن بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے فوٹیجز بھی جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ خان صاحب نے آج کے اس خطاب میں بڑا امپورٹنٹ خطاب تھا۔ ایک تو انہوں نے اپنے جو قاتل تھے ان کا نام لیا ہے، بہت امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ان کا آج یہ خطاب تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ عمران خان اس وقت جس سٹیج کے اوپر کھڑے، اگر وہ پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہیں تو ان کا صرف 30 سیکنڈ کا کلپ ہی کافی ہوگا۔ جو باتیں انہوں نے آج خطاب کے اندر کی، بالکل وہی باتیں کہ قوم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ انہوں نے بار بار جنرل باجوہ کو مخاطب کیا اس خطاب کے اندر کہ آپ آنکھیں کھولیں، آپ کے ادارے کے لوگ آپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ خطاب سے پہلے ہی میں نے آپ کو کہا تھا، میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایف آئی آر ہے، جو خان صاحب 3 لوگوں کو نامزد کر رہے ہیں، وہ اس میں بہت مشکلات آ رہی ہیں۔ آئی جی نے اور خاص طور پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ میں بہت عرصے سے، اگر کسی کو یاد ہو، میں نے یہ کہا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ انتہائی مشکل وقت میں عمران خان کو چھوڑیں گے۔ آج جب خان صاحب کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے، جان لیوا حملہ ہوا ہے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اس میں بہت آبویس تھا کہ جو پنجاب کی حکومت ہے، جو خان صاحب کی بدولت اس وقت قائم ہوئی ہے، وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر درج کرتے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ تو ایک ایسا بندہ جو 12 سیٹیں ایک ساتھ جیتتا ہے، ایک ایسا بندہ جو ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کو چلا رہا ہے، جو ایک عالمی لیول کا لیڈر ہے، اس کو اپنے ملک کے اندر اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ آج اس واقعے کا دوسرا روز اب شروع ہو رہا ہے، لیکن ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، تو آپ خود سوچ لیں کہ یہاں پاورفل کون ہے۔ بہرحال خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں سے کچھ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہے۔ ایک تو میں ذاتی طور پہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ خان صاحب ایسا ہی خطاب کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہ شاید سوچتے ہوں گے کہ خان صاحب اس وقت جو ایک آگ لگی ہوئی ہے، اس میں صرف ایک اور چنگاری ڈالنے کی دیر تھی۔ یقین مانے جو کچھ ہم نے پنڈی میں دیکھا، جو مری روڈ کے اوپر دیکھا، جو فوٹیجز پشاور سے کل دوستوں نے بھیجی، وہ انتہائی خوفناک تھی۔ اس وقت جس سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر قوم چلی گئی ہوئی ہے، یہ شاید اس سے کئی گنا آگے ہے جب مشرف کے دور میں جو ہمارے فوج کے بھائی ہوتے تھے وہ وردیاں پہن کر باہر نہیں جا سکتے تھے۔ اس وقت جو قوم کی آنکھوں میں، لوگوں میں خون اترا ہوا ہے، گو کہ میں اس کو پازیٹیو نہیں سمجھتا۔ میں عمران خان کی فوج کے ساتھ لڑائی کو ملک کا سب سے بڑا لاس سمجھتا ہوں، دونوں فریقوں کا لاس سمجھتا ہوں، لیکن اب یہ جو مومنٹم ہے یہ اسے کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو آج انہوں نے اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خان صاحب کو ایسی چنگاری لگا دیں گے کہ یہ ملک سری لنکا بن جائے گا، اور آپ یقین مانیے آج اگر عمران خان صاحب کوئی تھوڑا سا بھی اس کو میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کہوں گا، اگر وہ تھوڑا سا بھی اپنا دکھ درد قوم کے سامنے رکھتے کہ دیکھو میری یہ حالت کر دی ہے، میں آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں، میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا اور آپ ان سے بدلہ لیں، آپ خود سوچیں صرف ان 2-3 جملوں سے بات کہاں سے کہاں جا سکتی تھی۔ لیکن سلام ہے خان صاحب کے اس حوصلے کو، اس صبر کو، جو انہوں نے آج دکھایا، جس ظرف کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ انہوں نے احتجاج کو پریکٹیکلی ختم نہیں کیا، لیکن تاہم جو ایک لانگ مارچ کا سلسلہ تھا وہ فی الحال رک ضرور گیا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ ان کو پتا تھا ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور یہ پورا انہوں نے ایک سلسلہ بتایا کہ کب کب کیا ہوا، وہ تمام ایونٹس آپ نے سنے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے اوپر یہ جو اٹیک تھا اس کا بھی مجھے پتا تھا، لیکن اس سے پہلے ان کی پوری کوشش تھی یہ میری جان لیں۔ پہلے جو ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے اس میں 4 لوگ ہیں، یہ وہ 4 لوگ نہیں ہیں۔ خان صاحب نے ایک اور آج بڑا انکشاف کیا ہے کہ آج جن 3 لوگوں نے خان صاحب کے اوپر اٹیک کیا ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے شہباز شریف کا، رانا ثناء اللہ کا نام لیا، اور پھر جو ڈی جی سی ہیں جنرل فیصل، آج انہوں نے کہا کہ یہ اس پورے اٹیک کے اوپر ان کا نام ہے، یہ ملوث ہیں، ان کی خواہش تھی۔ انہوں نے
کہا کہ میں چیزوں کو ٹھیک کرتا ہوں. اور جب سے یہ اسلام آباد کے اندر آئے اس کے بعد سے صحافیوں کے اوپر FIRs ہو رہی ہیں, سیاستدانوں کو اٹھایا جا رہا ہے. جمیل فاروقی ہو گیا, شہباز گل ہو گیا, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آواز بند کی جائے. اور پھر جو سینیٹر اعظم سواتی ہو گئے اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں. پھر خان صاحب نے وہ پورا ایک تسلسل بتایا کہ میں میری ایفرٹ کیا پاکستان کے لیے, میں 2 بڑی یونیورسٹی چلا رہا ہوں, ہاسپٹل چلا رہا ہوں اور ملک کی سب سے بڑی پارٹی چلا رہا ہوں, لیکن مجھے بھی انصاف نہیں مل رہا. ہم FIR درج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, FIR درج نہیں ہو رہی. یہ المیہ ہے اس پوری پریس کانفرنس کی. اگر آپ باٹم لائن دیکھیں پاکستان کے سسٹم کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو صرف یہ ایک لائن کافی ہے کہ وہ شخص جس کے اوپر 4 گولیاں برسائی گئی, جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا 2 اطراف سے, جس کے اوپر فائرنگ کی گئی, جس کی جان لینے کی کوشش کی گئی, اور آج وہ اس وقت اس سٹیج کے اوپر اگر وہ تھوڑا سا ایک بیان دے دے تو اس ملک کے اندر آگ لگ سکتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے کیس کی FIR درج نہیں ہو رہی. یہ کتنا بڑا ایک حیران کن انکشاف ہے ایک ایسے لیڈر کا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف صاحب کو کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو میں جانتا ہوں, جو ان کے پیچھے تھا میں ان کو جانتا ہوں, اور ہمارے کچھ MPOs کو بلایا جا رہا ہے, مسٹر ایکس جو ہے وہ بلاتے ہیں ان کو, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے ہم آپ کی گندی ویڈیوز ریلیز کر دیں گے, عمران خان کا فیوچر نہیں ہے, ان کی پارٹی ہم نے ختم کر دی ہے, اعظم سوادی کو مارا جاتا ہے اور ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے. بہرحال خان صاحب نے آج اسلام آباد کی کال تو نہیں دی. انہوں نے یہ کہا کہ جب میں ٹھیک ہوں گا دوبارہ اسلام آباد کی کال دوں گا, اور ایک انہوں نے کہا کہ کارکن اپنا احتجاج جاری رکھیں جب تک یہ 3 لوگ عہدوں سے نہیں ہٹیں گے, اس وقت تک شفاف تحقیقات نہیں ہوں گی. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کوئکلی. ایک جو اٹیمپٹ تھی, جو بھی اس کا قاتل ہے وہ اب دوسرا ٹیک کرنے کی کوشش کرے گا. بچانے والا اللہ کی ذات ہے, یہ چیز میری نوٹ کر لیں. جو حملہ آور ہے وہ کسی اور روپ میں آئے گا. وہ مائنڈ سیٹ کا نام ہے, حملہ ہوگا عمران خان صاحب کے اوپر. اب عمران خان صاحب کے گرد جو لوگ ہیں ان کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. ایک تو خان صاحب کو جو بھی خوراک, جو بھی ان کو فوڈ دی جائے, فوڈ کو پراپر چیک ہونا چاہیے. ان کو ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی سیکورٹی ہونی چاہیے, بہت کم کر دی جانی چاہیے ان لوگوں کی تعداد. خان صاحب کو خود بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں. حملے صرف یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہوتے کہ آپ گن سے آئے, آپ خودکش جیکٹ لے کے آگے, آپ نے فائر کر دیا. یہ ایک اٹیمپٹ ہے, یہ ایک کوشش تھی. حملے آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا ڈاکٹر رضوان کے ساتھ, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. کیا ہوا ان 4 لوگوں کے ساتھ جو گواہیاں دینا چاہتے تھے شہباز شریف کے کیس میں, ان کا کیا ہوا. تو اس طرح کی بہت ساری جدید طریقے, اگر آپ نے کسی کو ایلیمینیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس صرف واحد اسلحہ اس دور میں گولی اور بارود نہیں ہے, اور بہت سارے ہتھیار ہیں. ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہوگی. خان صاحب کو, خان صاحب کی ٹیم کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ جو تھریٹ ہے یہ ابھی ٹلا نہیں ہے. یہ چیز سوچ لیں, اگر خان صاحب کا دشمن خان صاحب کے وجود کو برداشت نہیں کرتا, میں نہیں کہتا کہ اس میں ایکسٹرنل فیکٹر نہیں ہوگا, ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہوگا, چونکہ خان صاحب وہ واحد آدمی ہے جو امریکہ کو للکار رہے, جو کہتے ہیں کہ ہمیں تعلقات منظور ہیں لیکن برابری کی سطح پہ ہوں, تو وہ بھی کر سکتے ہیں. کہیں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ان تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ان کو چاہیے وہ ویجیلنٹ رہیں ہر معاملے میں. خان صاحب کی سیکیورٹی بہت ہی زیادہ بڑھائی جائے اور بہت زیادہ اس کو ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور جو خان صاحب کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی تعداد اب کم ہونی چاہیے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.